السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں یہ صرف ایک موسمی تباہی نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، مشکل وقت ہے اور ایک پکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے بندو، میرے بندے تکلیف میں ہیں، آزمائش میں ہیں، تم کہاں ہو؟ تم اس مصیبت کی گھڑی میں ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ حضرات، پاکستان کے بے شمار گاؤں، بستیاں، شہر پانی میں ڈوب گئے، مائیں پریشان ہیں، بوڑھے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر گریہ وزاری کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم، یہ آزمائش یقیناً تیری طرف سے آئی ہے، لیکن تیرے بندے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں انسانیت کا درس دینے والے؟ وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ ہم اس وقت آزمائش میں ہیں؟ ہم اس وقت سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے مال مویشی سارا کچھ اس وقت سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے۔ یا اللہ کریم، یہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنے تمام سیلاب زدگان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ اس وقت بڑی دکھ کی گھڑی میں ہیں، یقیناً آپ اس وقت آزمائش میں ہیں، لیکن میں نے بہت سارے دوستوں کو، بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ ناشکری کرنا ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی شکر ادا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ میں اپنی تمام ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرات، صبر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں۔ دیکھیں کیسی خوشخبری سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ حضرات، یہ آپ جو سیلاب زدگان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے نا، یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بعض اوقات یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ بندوں کو اپنے رب سے ملانے کے لیے بھی آتی ہیں۔ اس لیے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں، ناشکری نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر آپ بے صبری کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ صبر کریں۔ جو آپ کا مال مویشی، گھر سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں نا، پریشان نہ ہو، صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں اپنی تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات، یہ وقت صرف سیلاب زدگان والوں کے لیے دعائیں کرنے کا نہیں بلکہ دوا اور عمل کا وقت بھی ہے۔ سیلاب زدگان والوں کو اس وقت میڈیسن کی ضرورت ہے، اس وقت آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ان کی مدد کریں اور دل کھول کر کریں، انہیں کھانا پہنچائیں، انہیں کپڑے پہنچائیں، انہیں خیمے پہنچائیں، انہیں میڈیسن پہنچائیں، جانی تعاون بھی کریں، مالی تعاون بھی کریں۔ اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے جو مدد آپ کر سکتے ہیں، جو تعاون آپ کر سکتے ہیں، کسی صورت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں، ان کی ضرور مدد کریں۔ آج دکھ کی اس گھڑی میں
मुसीबत, परेशानी, मुश्किल के इस घड़ी में वो अपने मुसलमान भाइयों को याद कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को भी चाहिए कि हम अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की ज़रूर मदद करें। साहिब सरवत लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ जिन तक पहुंच रही है, वो नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की ज़रूर मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब मिल के उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने सैलाब ज़दगान भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, यकीनन आप इस वक्त दुख की घड़ी में हैं, लेकिन नाशुक्री ना करें, बेसब्री ना करें, नाशुक्री ना करें। सब्र का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये जो तकलीफ़ें आती है ना, ये बाज़ औक़ात आजमाइश होती है और अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और इन आजमाइशों की ज़द में अल्लाह ताला के पैगंबर भी आए हैं, औलिया अल्लाह भी आए हैं, नेक लोग आए हैं। आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई साल तक बीमारी में मुब्तला रहे। हज़रात, मैं कई दिन नहीं कह रहा, मैं कई महीने भी नहीं कह रहा, मैं कई साल कह रहा हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई साल तक बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन उन्होंने बेसब्री नहीं की, उन्होंने नाशुक्री भी नहीं की। वो अल्लाह ताला से दुआ ही करते रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते रहे। आपने बेसब्री नहीं की, नाशुक्री नहीं की, बल्कि आप पता क्या फरमाते हैं, या अल्लाह करीम, ये आजमाइश, ये बीमारी मुझ पर आई है, लेकिन व अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अगर तू मुझ पर रहम करे ना, तो इस बीमारी की मेरी नज़रों में कोई हैसियत नहीं। हज़रात, बीमारी पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, बीमारी के वक़्त भी अल्लाह ताला से बेहतरीन उम्मीद रखना, ये अल्लाह वालों का तरीका है। इसलिए नाशुक्री ना करें, बेसब्री ना करें, सब्र का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाएगा। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि ये पैगाम मेरा आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन इस पैगाम को हर उस आदमी तक पहुँचाएँ जो सैलाब ज़दगान वालों की मदद कर सकता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे भाइयों को इस आजमाइश से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला उन पर ख़ास करम नवाजी फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त बढ़ चढ़ कर अपने मुसलमान भाइयों की मदद, उनके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।